السلام علیکم ویور۔ آج میں جس میڈیسن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سیفیکزیم۔ دوستو یہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ہے۔ اس کی جو کلاس ہے وہ ہے سیفیلوسپورن۔ یہ تھرڈ جنریشن سیفیلوسپورن اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ ایک قسم کا براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے۔ اس کو گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہو یا گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہو، دونوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ریسپریٹری کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جو انفیکشن ہے وہ اپر ریسپریٹری بھی ہو سکتی ہے اور لوور ریسپریٹری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اپر ریسپریٹری کے اندر، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ناک کے اندر کسی قسم کے انفلیمیشن وغیرہ یا انفیکشن وغیرہ ہو جائے، جس کو عام الفاظ میں سینوسائٹس وغیرہ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس میں ایک دشواری پیدا ہوتی ہے، یا بعض اوقات ہمارے گلے میں ایک قسم کا انفلیمیشن ہو سکتی ہے، جس کو بعض اوقات ہمارے جو ممبرین ہے، میوکس ممبرین، وہاں پہ بھی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں فرنجائٹس وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ یا جو ہماری وائس باکس ہے وہاں پر ایک قسم کی انفلیمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلے میں ایک خراش محسوس ہوتی ہے، یا بعض اوقات ہمیں جو بولنے میں دشواری ہوتی ہے یا ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو ہماری ٹونسلز ہیں وہاں پر انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ جو انفیکشن ہے یہ بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے، یہ وائرل بھی ہو سکتی ہے۔ اس سیرپ کو جو استعمال کرتے ہیں وہ ہم بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو اس سیرپ کو ہم کان کے انفیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم لوور ریسپریٹری انفیکشن کی بات کریں، خاص طور پر اگر ہمارے لنگس کے اوپر کسی بھی قسم کا انفلیمیشن ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے، جس کو ہم عام الفاظ میں نمونیا کہتے ہیں، دوستو یہ جو سیرپ ہے سیفیکزیم، اس کو ہم انٹیرک فیور ہے یا بعض کا ٹائفائڈ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سالٹ کو سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یورین کا ٹریک انفیکشن ہے، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جو یورینری ٹریک انفیکشن ہے وہ میل میں بھی ہو سکتا ہے، فیمیل میں بھی ہو سکتی ہے۔ یوریٹر ہے وہاں پر بھی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، یا فیمیل کے اندر جو سروکس پارٹ ہے وہاں پر بھی انفلیمیشن وغیرہ یا کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم میل کی بات کریں ان میں خاص طور پہ گونوریا کی چانسز ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر ہم یورینری ٹریک انفیکشن کی بات کریں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا یہ لوور پورشن ہے یہاں پر ایک قسم کا پین محسوس ہو سکتا ہے، یا بعض کا یہ ہے کہ یورین کے ساتھ ایک برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے، یا بعض کا پین وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یا بعض کا یہ ہے کہ ایک پاس کی طرح کوئی فلوئڈ پاس ہو سکتا ہے ہمارے جو لوور پورشن ہے، یا ہماری جو یوریٹر ہے یوریترا ہے وہاں سے پاس ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ جو اینٹی بایوٹک ہے یہ فوراً آپ کو ریلیف نہیں دیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے، جنہوں نے وہ جو سمپٹمس ہیں وہ علامات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں ہمارے ناک میں کسی قسم کا انفلیمیشن وغیرہ ہو گیا یا انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری ناک کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے وہاں پر بھی سوزش وغیرہ ہو سکتی ہے، درد وغیرہ محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ہے، درد ہے یا کسی بھی قسم کا انفلیمیشن ہے تو پین کلر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کسی قسم کے اینٹی الرجی وغیرہ بھی استعمال کرنے پڑتی ہیں، تاکہ وہ جو علامات ہیں ان سے تو انسان کو فوری طور پر سکون چاہیے ہوتا ہے۔ بے شک اینٹی بایوٹک کچھ ٹائم لیتا ہے، اس کے بعد ہی اپنا ایفیکٹ شو کرتا ہے۔ دوستو اگر ہم اس اینٹی بایوٹک کی ڈیوریشن کی بات کریں، منیمم آپ 5 سے 14 دن تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں، یہ ہمارے پاس کیپسول فارم میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، 200 ایم جی کے اندر، 400 ایم جی کے اندر۔ جو اڈلٹ ڈوز ہے وہ 400 ایم جی او ڈی ہے، دن میں ایک بار اس کو استعمال کرنی ہوتی ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ڈوز ہو وہ پیشنٹ کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہی اس کو پرسکرائب کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی پیشنٹ کو ڈوز زیادہ ریکمینڈ ہو، کسی کو کم ہو، تو بہتر یہی ہے آپ کا جو ڈاکٹر آپ کو جو مشورہ دے آپ اس کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں۔ دوستو آپ میں سے کسی بھی دوست کو سیفیکزیم یا اس سے ریلیٹ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔